الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام کا پہلا کلمہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرواتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی تو ہم میں سے سب لوگ اکثر جانتے ہیں، لیکن اس کے جو معارف وہ بہت کم آدمیوں کو معلوم ہے۔ آج کی مجلس میں اس کلمے کے معارف کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے وہ توحید ہے۔ جن دوستوں کو تفسیر کے ساتھ کچھ ذوق ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے توحید کا جو دعویٰ فرمایا وہ تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ویسے بھی بات تو توحید کی شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے، لیکن جو نتیجہ نکال کے کھری بات کی جاتی ہے یہ سورہ بقرہ میں رب کریم نے کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ جان لو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے کہ جنہوں نے اس کی بات کو مانا ان کو انعام ملا، جنہوں نے اس کی بات کو نہ مانا ان کا دنیا میں عبرتناک انجام ہوا۔ مگر یہ جو توحید کا سبق تھا اس کو دہراتے رہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک جگہ پر فرمایا لا الہ الا انا فاتقون۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور وہ بھی توحید ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس لیے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کا اللہ کے ہاں اتنا درجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا لب لباب نچوڑ وہ توحید باری تعالی ہے، اور اس لیے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ کا آخری پیغام امت کے نام جو سیدہ صدیقہ عنہا نے بالکل کان لگائے منہ کے قریب اور سنا تو نبی السلام فرما رہے تھے التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، تو توحید کا ہی پیغام دے کر گئے۔ اگر آپ غور کریں تو محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کی محبت دل میں آئے تو سب سے پہلی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی رغبت دل میں پیدا ہوئی، میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی۔ پھر جب وہ رغبت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے، اس کو طلب کہتے ہیں۔ اور جب کسی چیز کی طلب بڑھ جائے کہ اس بنا چین نہ آئے تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور ایک چیز محبت سے بھی اور اعلیٰ، ایک مرتبہ اس عاجز نے نوجوانوں سے پوچھا کہ بتائیں محبت کی معراج کیا ہوتی ہے؟ کسی نے کہا محبوب کے نام پہ جان لٹا دینا، مال لٹا دینا، سب نے جوانوں والی باتیں کی۔ پھر کہنے لگے کہ جی آپ بتا دیں۔ تو اس عاجز نے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو محبت کی معراج یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے اتنی محبت کرے کہ محبت میں بےتاب ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہوتی ہے۔ چنانچہ
اللہ رب العزت سے بندے کا وعدہ ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے اللہ، میرے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی، جو معراج ہوگی، وہ فقط آپ ہی کے لیے ہوگی۔ تو یہ چھوٹا سا عہد نہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کی جو کمزور قسم ہے، رغبت، اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان والے کہتے ہیں انا الی اللہ راغبون، یعنی رغبت ہو تو دل میں اللہ کی ہو، پھر طلب ہو دل میں تو بھی اللہ کی۔ جو غیر کو طلب کرتے ہیں، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے جن کو طلب کیا جا رہا ہے یہ بود ضعیف ہیں۔ پھر محبت ہو تو اللہ کی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اگر عبادت انسان کرے تو وہ بھی اللہ کی، فرمایا فاعلم انہ لا الہ۔ اب یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جو پروردگار ابتدائی کیفیت تعلق کی رغبت، اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے، جو انتہائی کیفیت عبادت ہے اس کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس لیے فرمایا میرے بندے، جو گناہ لے کے میرے پاس آئے گا میں بخش دوں گا، لیکن اگر شرک کر کے آئے گا میں تیرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ معاذ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں۔ عتبان بن مالک لانو کی روایت ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ، مقصود کلمہ پڑھنے سے اللہ کی رضا ہے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل۔ پوچھا گیا وما اخلاصھا، اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ان تحجزک اما حرم اللہ علیک، اللہ نے جو تیرے اوپر حرام قرار دیا، یہ کلمہ تجھے اس حرام کام کے کرنے سے روک دے۔ تو جس نے کلمہ ایسا پڑھا کہ وہ حرام کاموں سے رک گیا، یہ کلمہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں مستیقناً کا لفظ ہے، ایک میں ہے یصدق لسانہ، ایک میں ہے یقولھا حقا من قلبہ، ایک حدیث میں ہے قد ظل بہا لسانہ واطمأن بہا قلبہ۔ اس کلمے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہیں۔ علم ہونا، چونکہ وقت کم ہے، کچھ باتوں کو یہ عاجز بس صرف ریڈ کرے گا، امید ہے کہ آپ سمجھتے جائیں گے۔ تو علم ہونا، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یقین ہونا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ پھر قبول ہو، فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ پھر انقیاد اور استسلام ہو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ پھر صدق ہو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین، اور محبت ہو۔ چنانچہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت مومن کے دل میں ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اس کلمے کو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کہا گیا۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اس کو کلمۃ التقوی کہا گیا۔ وعلمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلھا۔ اس کو کلمۃ الحق کہا گیا۔ الا الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ کلمۃ الباقیہ قرآن پاک میں کہا۔
وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کو عہد کہا گیا کہ یہ بندے کا اللہ سے ایگریمنٹ ہے، عہد ہے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس کو حسنى کہا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور اس کو عروۃ الوثقیٰ کہا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اس کو قول ثابت کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ اس لیے جتنے انبیاء بھیجے گئے اسی کلمہ کی تلقین کے لیے، تعلیم کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو تمام انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی توحید کا سبق پڑھانا تھا۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل ہیں، چنانچہ بہذہ الکلمۃ یستقبل الانسان الدنیا، اسی کلمے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اذان، اور اذان کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو گویا استقبال بچے کا کلمے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر افضل الذکر ہے، جیسے حدیث مبارکہ پڑھی گئی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ سب سے بہتر کلمہ وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے والے انبیاء نے کہا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ احسن الحسنات، نیکیوں میں بہترین نیکی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ من الحسنات، یہ کلمہ کیا نیکیوں میں سے ہے؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا ہے یا احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سے بہترین نیکی ہے، یہ اعلیٰ شعب الایمان ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور جو ادنا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے۔ اور اس کلمے کو پڑھنا اللہ کے راستے میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا جو اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِّن وُلْدِ اسماعیل، ایسا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام اس نے آزاد کر دیے۔ پھر اس کلمے کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو کلمہ پردوں کو، سب پردوں کو چاک کرتے ہوئے سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تصل الیہ، کہ کلمے اور اللہ کے درمیان جتنے پردے ہیں سب پھٹ جاتے ہیں، کلمہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ، اللہ رب العزت اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وقال، اور یہ جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا انا وانا اکبر۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیسی عبادت ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے، پروردگار عالم اس بندے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہا، میں ہی معبود ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پھر یہ کلمہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسے مثال ہے جیسے کسی کا نام لو، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میرا نام لیا۔ تو جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے الا فتح لہ فی السماء فتحا، حتیٰ کہ آسمان میں ایک سوراخ بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ ینظر الی قائلہا من اہل الارض، اللہ زمین پہ کلمہ پڑھنے والے کی طرف دیکھتے ہیں، میرے کس بندے نے میری توحید کا اقرار کیا۔ وحق لعبد نظر اللہ الیہ ان یعطیہ سؤالہ،
اور اس بندے پہ حق ہو جاتا ہے جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے کہ اللہ اس کے سوال کو پورا فرما دے۔ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ کلمہ قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قیامت کے دن ان کو وحشت ہوگی، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ہی شعار المؤمنین اذا قاموا من القبور، چنانچہ طبرانی نے روایت نقل کی ہے، ان شعار هذه الامت علی الصراط لا الہ الا انت۔ پھر یہ کلمہ وہ ہے کہ جس کے برابر کوئی چیز میزان میں وزنی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حدیث بطاقہ میں ہے کہ ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی ہوگی جس پر کلمہ لکھا ہوگا، اور وہ بطاقہ اس کے تمام 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ جنت کی قیمت ہے۔ چنانچہ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں تک تو قرآن مجید کے جو قرآن مجید میں فضائل ہیں کلمہ کے یا حدیث مبارکہ میں ہیں وہ فضائل آپ نے سنے۔ اس میں سے بہت سارے فضائل وہی ہیں جو اکثر طلباء علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس سے تھوڑا اگلی بات کریں، وہ ہیں اس کلمہ کے معارف۔ اس کا موقع سننے کا اکثر نہیں ملتا، اور اس کی کتابیں بھی اکثر عام نہیں ہوتی، مشائخ کی کتابوں میں ہوتے ہیں۔ اس کلمے کو مشائخ سلوک نے تزکیہ اور تصفیہ کی بنیاد کہا ہے۔ اس لیے ہمارے نقشبندی سلوک میں بھی تحلیل لسانی کا سبق ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔ اور چشتیہ سلسلہ میں بھی اسی طرح روزانہ 12 تسبیح پڑھتے ہیں، دواز دے، اور اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے یہ کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کسی چیز کو دھو دیا جاتا ہے یا صحن میں جھاڑو لگا کے اس کو صاف کر دیتے ہیں میل کو، یہ کلمہ بھی اسی طرح انسان کے دل پر گناہوں کے معاملے میں جھاڑو پھیر دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہر سالک کو چاہیے کہ وہ 2 طرح کے شرک سے بچے۔ ایک کو شرک جلی کہتے ہیں کہ جو کھلا اور واضح شرک ہے۔ بعض لوگ درختوں کو پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس قسم کا جو شرک ہے اس کو شرک جلی کہتے ہیں۔ تو ایک تو ہے اس سے 100% بچنا، اور ایک شرک اور بھی ہے جس سے نہیں بچ پاتے، وہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک خفی کا کیا معنی؟ کہ من میں صرف اللہ کی محبت ہو، غیر کی طرف میلان نہ ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو انسان اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، یہ حقیقت میں شرک خفی کہلاتا ہے۔ وہ زبان سے یہ توحید کا اقرار کرتا ہے مگر مانتا تو رب کی نہیں ہے نا، مانتا تو اپنے نفس کی ہے، اور یہ نفس بھی انسان کا معبود بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہش پرستی، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ یہ شرک خفی بہت عام ہے، اس سے بچنا یہ ایمان کامل کے لیے لازم ہے، اور یہی ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہم اپنے نفس کو پامال کریں، اس کو توڑیں، اور اس کی انانیت ختم ہو جائے، حتیٰ کہ ہم اللہ رب العزت کی ہر حال میں عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو چنانچہ تصوف سلوک کا بنیادی مقصد شرک خفی سے بچنا ہے کہ انسان کے من میں اللہ بس جائے، انسان کے دل میں اللہ آ جائے، انسان کے دل میں اللہ سما جائے،
بلکہ سچ کہوں انسان کے دل میں اللہ چھا جائے، ایسی دل کی کیفیت ہو جائے۔ اور یہ ذکر و اذکار سے یہ کیفیت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ان نفسانی شیطانی بتوں کو تو توڑنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے ایک مقام پہ آ کے پروردگار عالم ترکت اللات والعزی جمیعا، میں نے سب لات اور منات کو چھوڑ دیا آپ کی خاطر، بس آپ ہی ہیں جو میرے معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی ہے کسی دوسرے بت کی اتنی پوجا نہیں کی گئی۔ سب سے زیادہ انسانوں نے اپنے نفس کو پوجا ہے، نفس کے پجاری جی، کرنا تو وہ ہے جو مرضی آئے گی، یہ نفس کی پوجا ہی ہے نا۔ اس شرک خفی سے نجات پانا یہ بگ چیلنج ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج بات سمجھ آ گئی بس میں نفس کی نہیں مانوں گا، ایسے نہیں کام چلتا۔ یہ نفس بہت ضدی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پہ تلا رہتا ہے، اپنی منوانا چاہتا ہے۔ اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے مجاہدے ہوں، چاہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا مجاہدہ ہو، اور چاہے ہر حال میں سنت کی اتباع کا مجاہدہ ہو۔ کیونکہ باجیر بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے 20 سال تک مجاہدے کیے مگر ہر حال میں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے بڑا مجاہدہ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ تو مشائخ یہ مجاہدہ کرواتے ہیں اور پھر انسان کامل انسان بنتا ہے، پھر اس کے اندر سے ماں سوا کی محبت نکل جاتی ہے اور ایک اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا عشق ہوتا ہے جو ماں سوا سے انسان کو یکسو کر دیتا ہے۔ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں۔ یہ اللہ کا عشق یہ افلاطون اور جالی نوس ہوتا ہے، انسان کی من کی بیماریوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ سالک کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ذکر کی کثرت کرے، سنت کی اتباع کرے۔ سنت کی اتباع سے نفس کے اوپر مجاہدہ آئے گا اور وہ کمزور ہوگا، اور کثرت ذکر کے اللہ کی محبت آئے گی اور انسان کے لیے عبادت میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی صاف بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب یہاں تک کہ جو معارف تھے یہ بھی سمجھ میں آنے والے تھے، اس سے تھوڑا اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت سے 2 انبیاء کا تعلق بہت خاص، ویسے تو سب کا خاص تھا لیکن خاص میں سے بھی خاص، ایک کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا اور دوسرے کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنایا۔ ایک تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو خلت ملی، اور ایک تھے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محبوبیت ملی۔ یہ 2 خصوصی مقام ہیں رب کریم کی طرف سے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، اس لیے جو لوگ برے دوست بناتے ہیں قیامت کے دن جب ان پر حقیقت کھلے گی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ خلیل کا لفظ احادیث میں بھی یعنی استعمال ہوا۔ نبی اسلام نے فرمایا لو کنت متخذی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا،
اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا میں ابو بکر کو دوست بناتا، مگر میرا دوست تو فقط اللہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہ خلیل کا لفظ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ہے لفظ محبوبیت کا، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا اور حدیث پاک میں استعمال ہوا، جیسے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، چنانچہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو رب کریم نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال رب انک اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ فقال، اللہ رب العزت نے جواب دیا الم اعطک خیرا منہا، اے میرے محبوب کیا میں نے آپ کو اس سے بہتر رتبہ نہیں عطا کیا؟ اتخذتک حبیبا، تمہیں میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب۔ اب ایک مقام خلت ہے، ایک مقام محبوبیت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ان دونوں کی آپس کی تفصیلات بھی معلوم کر لیجئے۔ جو خلیل تھے ان کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ تو جو خلیل تھے وہ کن کے امام بنے؟ انسانوں کے۔ اور جو حبیب تھے ان کو اللہ نے انبیاء کا امام بنایا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ پھر دیکھیے کہ خلیل کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ طلباء نقطہ سمجھیں گے کہ خلیل کو اللہ نے ملکوت السماء والارض دکھانے کی بات کی ہے، زمین و آسمان کے خزانے دکھائے خلیل کو، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو زمین و آسمان کے خزانے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میرے محبوب نے تو رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ پھر دیکھیے خلیل کا تذکرہ تھا تو ان کو دعا مانگنی پڑی کہ لا تخزنی، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے گا۔ لیکن جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں کرنی پڑی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے خود فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہم ان میں سے کسی کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے قربانی تو انسان سے لینی ہوتی ہے اس دنیا میں، آیا جو قربانی کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، تو انسان کو آزمایا تو جاتا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہ خلیل سے اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی مانگی، چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار پائی، بہت بڑی بات تھی۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، تھوڑی طبیعت خراب ہو تو ہمیں چین نہیں آتا، اور بچے کو خود قربان کرنا، اللہ اکبر، بڑی قربانی تھی۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے بڑی قربانی مانگی اور پھر کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش۔ تو ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی اور اپنے محبوب سے خود نہیں مگر ان کے نواسے سے پورے گھرانے کی قربانی مانگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سیدنا حسین لانو کو جب پیار کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ بھی بوسہ دیتے تھے، گلے پہ بھی بوسہ دیتے تھے،
اور فرماتے تھے کہ یہ بچہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے. محبوب کو اطلاع دے دی گئی تھی. فرمایا محبوب آپ کی تو شان بڑی اونچی ہے، ہم نے آپ سے قربانی کیا لینی؟ جو آپ کے شاگرد دنیا میں ہوں گے وہ ایک قربان کرنے کی بجائے اللہ کے نام پہ پورے گھرانے کو قربان کرنے کی مثالیں قائم کر دیں گے. اس لیے علامہ اقبال نے عجیب شعر کہا، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، کہ حرم کی جو کہانی ہے، داستان ہے، سٹوری ہے، یہ بہت انوکھی ہے. غریب سے مراد انوکھی، جس کو کہتے ہیں نا 1 in million، غریب کا یہ معنی. سادہ ہے اور رنگین ہے خون سے، تو فرمایا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حرم کی داستان میں ابتدا تھی ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی قربانی دی، اور انتہا یہ تھی کہ سیدنا حسین لانو نے پورے کنبے کی قربانی عطا فرما دی. فرق ہوتا ہے خلیل میں اور محبوب میں. جو دوست ہوتا ہے نا اس کو انسان زیادہ آزماتا ہے. تو آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو خوب آزمایا. قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں، اور وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے. تو آزمائش آئی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی انتہا کر دی. کیسے؟ گھر چھڑوا دیا، خاندان چھڑوا دیا، پھر ملک چھڑوا دیا، پھر بیوی بچوں کو کہا کہ دور بسا کے آؤ، وہ بھی چھوٹ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ فرمایا بیٹے کو بھی قربان کر دو، اور ایک وقت آیا فرمایا خود بھی آگ میں کود جاؤ. تو دیکھیے لینے کی انتہا. تو جو دوست ہوتا ہے لینے کی انتہا ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہاں دینے کی انتہا ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب آپ پر تو اللہ کا بہت فضل ہے. فرمایا میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. تو خلیل سے لینے کی انتہا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی انتہا. یہاں تک بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ذرا اس سے بھی ایک اور گہری بات ہے. طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا. انہوں نے ماں سوا کی نفی کر دی. فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی. ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ماں سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا. مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا. چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا. میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا. جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا وا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال. اور یہ بات
ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ ان کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں، یعنی ما سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے، اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے۔ ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو، مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے۔ جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا۔ دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے، یہیں تک درجہ پا سکتے ہیں۔ تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے۔ اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا۔ تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرما دی۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی، جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ بھئی درود شریف بتا رہا ہے نا کہ اللہ جیسے ان پر، ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجئے۔ تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں، تمنا ہے دل میں۔ تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے۔ دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر۔ تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت معذور ہو
کمزور ہو، شکل رنگ کا جیسا بھی ہو، ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے، ہم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی. ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی، مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، اور وہ محبت، تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں. تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی، اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں. اب ایک اس سے اگلی بات کہ کلمے کے دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ کہا. اس کے دو حصے ہیں. پہلا ہے لا الہ، یہ مقام نفی ہے. لا الہ جو دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا سب اللہ کا غیر ہے، اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے. انسان اللہ کو کبھی بھی اپنے دماغ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اللہ ہے. وہ ہماری سوچوں سے بلند ہے، ہمارے خیالات سے بلند ہے، ہمارے حدود سے بلند ہے. تو لا الہ کو کیا کہا؟ مقام نفی کہا. اور الا اللہ یہ مقام اثبات ہے کہ ایک اللہ کی کا اثبات کرنا ہے. تو اس کو نفی اثبات کہتے ہیں. لیکن پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے مشائخ نے، مشائخ ذکر و سلوک نے، تصوف نے اس کو یوں سمجھایا کہ لا الہ یہ طریقت ہے، لا الہ یہ کیا ہے؟ طریقت ہے. اور الا اللہ یہ حقیقت ہے. لا الہ کیا ہے؟ چنانچہ جتنا ذکر و سلوک ہے، اس ذکر و سلوک سے مراد نہ کشف ہیں، نہ کرامات ہیں، نہ خواب ہیں، نہ دعاؤں کا قبول ہونا، نہ مقدموں کا فتح ہونا، نہ دشمن پہ غلبہ ہونا. کوئی مقصد بھی نہیں. صرف ایک مقصد ہے کہ من سے سب باطل معبودوں کی محبت ختم ہو جائے. تو لا الہ یہ طریقت ہے، اور الا اللہ یہ حقیقت ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ شریعت ہے. ایک کلمے کے اندر تینوں کی معرفت اللہ نے عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو بار بار پڑھنے کی اور اس کلمے کا جھاڑو اپنے دل پر پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی،
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر دعا مانگیں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ او پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ او پیوند، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خرد بنی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد بنی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ میرے مولا، ہمیں پھسلنے سے محفوظ فرما، ڈگمگانے سے محفوظ فرما، اے اللہ گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیشہ ہدایت کا رستہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری ہر حال میں سرپرستی فرما، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ کریم آقا، ہمارے لیے بننا سنورنا مشکل ہے، آپ کے لیے آسان ہے۔ اے اللہ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں سنوار دیجئے۔ رب کریم، بچے ماں باپ سے اپنی تمنائیں بیان کر کے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھا پورا کر دیتے ہیں۔ میرے مولا، آج کس مجلس میں ہم بھی اپنی ایک تمنا پیش کرتے ہیں۔ رب کریم، جب ہمارا آخر کا وقت آئے، پہلے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا فرما دینا۔ اے کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی بار بار حاضری نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ مقامی دوست جس محبت کے ساتھ اس ساجد کو بلا لائے، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما، حاضرین محفل کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.